औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बातचीत का मकसद अपने आप को पहचानना, अपनी हकीकी कदर कीमत जानना और अपने आप को ठीक तरीके से इवेलुएट करना है। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट मैनेजमेंट स्किल्स or shortcuts to become successful in life. Neither I am going to talk about self-discoveries as being taught by management gurus world over. मैं बात करूंगा अपनी पहचान की, बट फ्रॉम ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आपने बहुत इल्म हासिल कर लिया, डिग्रियां ले ली, कोर्सेज अटेंड कर लिए, सेमिनार वर्कशॉप्स अटेंड कर ली और अभी आप प्रोफेशनल कंपटीशन और ज़िंदगी की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन जो इल्म हक़ की तलाश में मदद नहीं देता वो इल्म नामुकम्मल है और इस दुनिया तक ही रह जाता है। इल्म किस लिए चाहिए? एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए इल्म बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन इससे पहले हम ये तय कर लें कि कामयाब ज़िंदगी किसे कहते हैं। क्या सिर्फ पैसा कमाना, दौलत जमा करना, जायदादें बनाना, आरामदेह ज़िंदगी गुजारना और स्टेटस को एंजॉय करना, क्या यही कामयाबी है? हाँ, अगर ज़िंदगी इस दुनिया तक महदूद है तो फिर तो यही कामयाबी है, इसे कामयाब ज़िंदगी कहा जा सकता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में हमारा क़याम बिल्कुल आर्जी है और यहाँ की 60-70 साल की ज़िंदगी के मुकाबले में जब हम अगले जहान में चले जाएंगे, जिसको आखिरत भी कहते हैं, उसकी ग्लेशियल लाइफ है, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स, अनडिफाइंड सो फार। उस दुनिया के कामयाबी के मेयार दूसरे हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि कामयाब लोग वो हैं जो दोज़ख की आग से बचा लिए गए और उनको जन्नत में ठिकाना दे दिया गया। ये वो लोग हैं जिनके बारे में कुरान पाक में बार बार फरमाया गया है, हुमुल मुफ़्लिहून, वो फलाह पाने वाले हैं, वो फ़ायदे में रहने वाले हैं, वो हमेशा के लिए खसारे से बचा लिए गए हैं। अपने आप को जानना हिकमत की तरफ पहला कदम है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जिसको हिकमत दी गई उसे खैर कसीर अता फरमा दी गई। खैर कसीर एक बहुत बड़ा ख़जाना। इंसान के बारे में सूरत दहर में फरमाया है, बेशक इंसान पर ज़माने में एक ऐसा वक्त भी गुजरा है जब ये कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं था। कलाम का मुद्दा ये है कि एक तवील मुद्दत ऐसी गुजरी है जब सिरे से नूह इंसानी मौजूद ही नहीं थी। फिर इंसानी नस्ल का आगाज़ किया गया और हर इंसान पर एक ऐसा वक्त आया जब इसे अदम से वजूद में लाने की इब्तदा की गई। उस वक़्त भी वो कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने उसे अपनी नेमतों से नवाजना शुरू किया। उसे बिनाई दी, समात दी, ज़हन दिया, अक्ल दी, हाथ पाँव दिए, उसके सारे अज़ा मुनासिब बनाकर उसको मुकम्मल इंसान बनाकर इस दुनिया में भेज दिया गया। उसके बाद यहाँ उसकी नशोनुमा, देखभाल, रिज़्क़, रहन सहन, लिबास, सवारी और दीगर तमाम ज़रूरियात का इंतज़ाम किया। तमाम ज़ाहिरी नेमतें और बातनी नेमतें, ईमान, सुकून, यकीन, सब हमारे रब की देन है। रब का मतलब है खबरगीर, आपके बारे में मुकम्मल खबर रखने वाला, आपकी हर ज़रूरियात की चीज़ को पूरा करने वाला, आपकी हिफाजत करने वाला, हर वक्त आपके साथ रहने वाला। जब आप पैदा हुए तो उसने आपको माँ बाप दिए ताकि वो आपको पालें, पोसें, आपकी नशोनुमा करें, तालीम तरबियत करें। तो जब हम अपना सुराग लगाने निकलते हैं तो पता चलता है कि हमारे पास तो अपना कुछ भी नहीं है।
سب کچھ ہمارے رب کا دیا ہوا ہے. ہماری ضروریات زندگی کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی ہے. انسان احسان کا غلام ہے. کسی پر ایک احسان کرو، چھوٹا یا بڑا، اس کے بدلے میں 3 چیزیں مل جاتی ہیں. وہ شخص احسان کے بدلے زبان سے آپ کی تعریف، دل میں آپ کے لیے محبت اور ہاتھ پاؤں سے تعظیم کر کے ادا کرتا ہے. اس طرح انسان کو اپنے رب کا زیادہ احسان مند ہونا چاہیے، جس نے اس کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے جو گنی نہیں جا سکتی. اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. پھر قرآن میں بار بار یہ فرمایا گیا ہے، لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو. اللہ غنی اور حمید ہے. ہم جس زبان سے دوسرے لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں وہ زبان بھی خدا تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. تو احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر وقت اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، دل میں اس کے لیے محبت پیدا کریں اور جسم کے اعضاء کے ساتھ اس کی اطاعت اور عبادت گزاری کریں. شکر گزاری پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. یعنی شکر کرنے پر بھی اجر ملتا ہے. اس کے ساتھ ہی کہا گیا کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. ناشکری کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو خوش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، اپنے لیے گناہ سمیٹ رہے ہیں. دشمن کون ہے؟ شیطان. مال اللہ تعالیٰ کا اور خرچ شیطان کی ترغیبات پر. شیطان وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اور اس نے اس پر اللہ تعالیٰ سے مہلت بھی لے لی ہوئی ہے، اور ہم اسے خوش کر رہے ہیں. دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کے بارے میں کہا ہے کہ میں نے انہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. حدیث قدسی میں ہے کہ اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ تونگری اور بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری فقیری روک دوں گا. عبادات صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ جب آپ زندگی میں ہر کام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے مطابق کرتے ہیں تو پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے. آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، روزی کمانا، ماں باپ اور خاندان رشتہ داروں کی دیکھ بھال، لباس میں ستر پوشی بھی عبادت ہے. معاشرتی لین دین میں کھرا پن، بول چال میں دھیما پن، سب کچھ عبادات میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور اس پر حدیث مبارک بھی یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو خیر کثیر دینا چاہتا ہے تو اس کو اس کے نفس کی کمزوریوں، غلطیوں اور خرابیوں سے آگاہ کر دیتا ہے، اور اس کو اپنی کمزوریوں کا پتہ چل جاتا ہے. تو اپنے آپ کو پہچاننے کا مطلب یہ ہوا کہ جنہوں پنجابی کہندے نے کہ اپنی اوقات جانو، اور جدوں تسی یہ لبھدے ہو تو پتہ چلتا ہے ساڈے کول تے ککھ بھی نہیں ہے گا. ہماری ایک ایک چیز، جسمانی، ذہنی، روحانی، نفسیاتی صلاحیتیں سب خدا تعالیٰ کی دین ہے، اور سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں. تو جس کی امانت ہو وہ کوئی بھی چیز کسی وقت بھی واپس لے سکتا ہے. تو جب انسان یہ جان لے اور سمجھ لے تو پھر وہ اپنے رب کا شکر گزار، احسان مند اور عبادت گزار بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا بہترین شکر ہم اس طرح ادا کیا جا سکتا ہے کہ اس کی عطا کردہ کسی بھی نعمت کو اس کی نافرمانی اور شیطان کی اطاعت میں صرف نہ کیا جائے. اس طرح ہم اس پر عمل کر کے انشاءاللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں کامیاب زندگی
اور فلاح پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں فلاح پانے والوں کی کچھ خصوصیات اس طرح بیان فرمائی گئی ہیں، وہ ایمان لانے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اچھے کاموں کا حکم اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں، صبر کرنے والے، مال و جان سے جہاد کرنے والے، شکر توبہ کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اطاعت کرنے والے، جو مسکینوں، مسلمانوں، مسافروں، رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، حرص اور بخل سے بچنے والے، رزق حلال تلاش کرنے والے، صدقہ دینے والے، پاکیزگی اختیار کرنے والے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت خوبصورت دعا عطا فرمائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرات حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے رب العزت، ہمیں اس دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی عطا فرما اور جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اوپر جو بیان کیے گئے میں نے اعمال ہیں، ان پر عمل کیجئے، اس دعا کو پڑھتے رہیے، انشاءاللہ تعالی دعا قبول ہوگی اور ہم سب ہم المفلحون میں شامل ہو جائیں گے۔ آمین ثم آمین۔